بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوت علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کے ہم جو تہذیبی عروج کا دور تھا اس کی ابھی تک ہم سٹڈی کر رہے تھے، جس میں علمی اور فکری تاریخ پہ ہمارا فوکس تھا ابھی پچھلے لیکچرز میں، اور ابھی بھی وہی ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارا جو پیریڈ جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ 133 to 656 ہجری، اور عیسوی کیلنڈر میں 750 to 1258 عیسوی کیلنڈر میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ پچھلا تھا۔ اور اب اسی کے یہ علمی ہسٹری کے اندر بس یہ آخری اب یہ لیکچرز ہیں، یہ اس کے لیے 2-3 لیکچرز کی ضرورت ہوگی، تو ایک بار پھر ذرا وہ بیک گراؤنڈ کو اب دوبارہ یاد کر لیجئے، صرف اس لیے کہ یہ جو 133 to 656 ہجری ہے، اس میں جو اس کی ٹائم لائن ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ سٹارٹ میں تو بنو عباس کی خلافت بنی تھی، اور یہ بڑا عروج کا پیریڈ ان کا رہا تھا 158 to 246 ہجری تک، لیکن پھر ان کے یہاں زوال آیا 246 to 334 ہجری تک، لیکن زوال کے ساتھ بھی چلتا رہا سلسلہ، لیکن پھر الگ الگ ریاستیں بن گئیں، سلطنتیں بن گئیں، یعنی مسلمانوں کے یہ جو ملک تھے، جو پہلے تو بنو امیہ کے زمانے میں تو یہ آپ کا تاجکستان اور ازبکستان سے لے کے اسپین تک ایک ہی حکومت تھی اس پورا ایریا میں، لیکن اب یہ سپلٹ ہو گئے تھے۔ آل بوئے کی الگ ایک خلافت بن گئی تھی 334 to 441 ہجری میں، اس طرح سلاجقہ ایک یہ تاجکستان کے لوگ تھے، ان کی ایک حکومت الگ بن گئی تھی 451 to 475 ہجری، اور پھر بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ پھر بھی رہی نام کے طور پر، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہوئے حالات، لیکن پھر مکمل آ کے ڈیزاسٹر ہو گیا تھا، اور یہ ختم بھی ہو گیا تھا 575 to 656 ہجری میں۔ اسی پیریڈ میں الگ الگ ریاستیں بن گئی تھیں، الگ الگ سلطنتیں، اسپین میں، شمالی افریقہ، ایجپٹ میں، پھر اسی طرح عرب ممالک میں یمن، مصر، شام، عراق، ترکی، ایران میں، اور پھر مشرقی ممالک میں خراسان وہی ہے، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان، یہ سب یہ بن گئے تھا، پھر سندھ الگ ہو گیا، پنجاب ایک الگ ہو گیا، اور پھر انڈیا ایک الگ بن گیا۔ کبھی کبھی یہ ٹائم ایک جیسا ہی نہیں رہا، بلکہ ہر ٹائم میں یہ ہوا کہ جہاں جس حکومت کے حکمرانوں کے پاس زیادہ پاور آتی تھی تو وہ دوسرے علاقے پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور پوری لائف تک ایسا ہی رہا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ ہی رہا، چاہے یہ مسلمانوں کا خاص نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1945 میں آ کے ختم ہوا یہ سلسلہ، کہ تب آ کے انسانوں نے یہ طے کیا کہ بس جناب اب جتنی حکومتیں بن گئی ہیں، جتنے ملک بن گئے ہیں، بس وہی رہے، اب مزید اس میں کوئی ایک ملک دوسرے پہ قبضہ نہ کرے۔ تو اب آ کے یہ ہمارا دور جدید ہے، اس کی تو ہم سٹڈی پھر انشاءاللہ آخری لیکچرز میں ہم جا کے کریں گے۔ تو ابھی یہ بس یہ بیک گراؤنڈ کو آپ یاد کر لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علمی سٹڈی کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل سے مختلف علوم کی سٹڈیز کی کہ کیا کیا ہوا معاملہ، اور پھر ابھی پچھلے لیکچرز میں فلسفہ اور علم الکلام کیسے بنا تھا اور اس میں کیا معاملہ تھا، اور پھر علمی تحریکیں جو آئی تھیں اس کے اندر مختلف شیعہ، معتزلہ، فلسفہ کی تحریک، باطنی تحریک، پھر اس طرح حنابلہ، شاعرہ اور ماتریدیہ ان کی تحریکیں، اور پھر فلسفہ کی غزالی کی تحریک، اور اسپین کے فلاسفہ کی اپنی جو تحریکیں تھیں ان کی سٹڈی آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے ہمارے یہ اس سے پہلے 2-3 لیکچرز جو اس میں یہی بات تھی، ایک رہ گیا تھا جس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے، وہ ہے تصوف اور روحانیت کی یہ جو تحریکیں بنی ہیں اس پیریڈ میں، تو وہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے 2-3 لیکچرز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل سے ڈیپتھ میں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا اہل مذہب کی فکر کا غلبہ تھا، لیکن اس پہ بالکل پچھلے لیکچر میں ہم نے پوری بات کی تھی کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک علمی ذوق وہ جب
रुका और उन्होंने इल्म पे उनका शौक नहीं रहा और बस उनका इलाहियात का फलसफा और तसव्वुफ ही उनका ज़ौक रहा और साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया था, तो तब मुसलमानों का जवाल आया था। और जवाल तो इसके बाद फिर ये तसव्वुफ और ये कई और तहरीकों की स्टडी करने के बाद फिर हम पूरी डेप्थ से वो देखेंगे कि जवाल का पीरियड क्या गुजरा था। तो वो हमारा फिर अगले लेक्चर्स का टॉपिक होगा। तो आज अब हम तसव्वुफ पे हम बात करते हैं। तसव्वुफ है क्या? तसव्वुफ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ अपनी रूहानियत के साथ ताल्लुक अल्लाह ताला से कायम कर रहा। ये इंसानों में हमेशा ही रहा। तो पुरानी हिस्ट्री में तो ये तसव्वुफ और रूहानियत का ये जो बैकग्राउंड है, बुद्ध मत में भी, हिंदू मत में भी और क्रिश्चियनिटी में भी, इस तरह यहूदियों के यहाँ भी, ये पीरियड जो हमें हिस्ट्री में मालूम है, उससे पहले का हमें नहीं पता होगा, लेकिन जो हमें पता है वो 600 BC से लेके, यानी कबल मसीह 600 से पहले, फिर 622 ईस्वी कैलेंडर के लिहाज से हम देख रहे हैं, तो उनकी पूरी स्टडीज अब कर चुके थे कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी तसव्वुफ था। और मुसलमानों में फिर इसका असर क्या आया? तो मुसलमानों में हम 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला दौर है इब्तदाई दौर, जो 1 to 150 हिजरी। ये वो पीरियड है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और फिर आप तो इस दुनिया से आपकी रुखसती हो गई, तो फिर सहाबा कराम भी बड़े अरसे तक 100 हिजरी तक रहे। तो उनकी पीरियड में क्या रहा, फिर उनके शागिर्द भी रहे, तो इसलिए मैंने 150 हिजरी तक का पीरियड इसको नोट किया। उसके बाद फिर दूसरा दौर तसव्वुफ का आता है कि जिसको हम इर्तिकाई दौर, यानी एक डेवलपमेंट का पीरियड है, 150 to 350 हिजरी का। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या मामला, तो ये हमारा असल टॉपिक यही है। फिर उसके बाद मुसलमानों में तसव्वुफ का तीसरा दौर, जिसको हम अवामी तसव्वुफ का दौर कह सकते हैं, ये 350 to 656 हिजरी, यानी वहां आके जब मुसलमानों का जवाल हो गया था, तो ये हमारा तीसरा पीरियड होगा। तो इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि ये 3 लेक्चर्स इस तरह बनते हैं कि ये 3 पीरियड है, तो इसमें से एक एक को लेके हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो आइए जनाब हम फिर शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम एक बार जस्ट बैकग्राउंड के तौर पर कदीम ज़माने में एक तसव्वुफ की जो हमने जो डिटेल डिस्कशन की थी, ये इंडिया के अंदर भी, यानी बुद्ध मत में और हिंदू मत में भी, और फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो तसव्वुफ था, इसकी पूरी डिटेल से हम कर देते। अभी बैकग्राउंड में मैं सिर्फ एक ही अर्ज करता हूँ।